بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص تھا جس کی بیوی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس مرد کی ایک بڑھیا ماں جو بڑی پارسا اور نیک عورت تھی، اور اس کی ایک بڑھیا ساس تھی جو بہت بری عورت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو خاوند کی ماں کے متعلق بھڑکایا کرتی تھی، اور دونوں بڑیوں کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ اس نوجوان کی بیوی ہمیشہ اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ تو اپنی ماں کو گھر سے نکال دے۔ روز روز کے جھگڑے اور فتنہ و فساد اور اپنی ساس اور بیوی کے بار بار اصرار پر وہ تنگ آ چکا تھا۔ یہاں تک ہوا کہ وہ شخص اپنی نیک اور بزرگ ماں کو لے کر بہت دور کسی بیاباں خوفناک جنگل میں بے یار و مددگار چھوڑ آیا کہ اسے درندے کھا جائیں گے۔ اس ضعیفہ ماں کو وہاں چھوڑ کر لوٹ آیا۔ اس کے بعد اسے درندوں نے آ گھیرا۔ اتنے میں ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اے بیوی، یہ کیسی آوازیں ہیں جو تیرے چاروں طرف مجھے سنائی دیتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اچھی آوازیں اونٹ، گائیں اور بکریوں وغیرہ کی آوازیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا، خدا نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا۔ حق تعالیٰ کی حکمت کہ جب صبح ہوئی تو تمام میدان اونٹوں، گایوں اور بکریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے نے کہا آؤ چل کر دیکھوں کہ میری ماں کا کیا حال ہوا ہے۔ مثل مشہور ہے، جسے رب رکھے اسے کون چکے۔ چنانچہ وہ آیا، دیکھتا کیا ہے کہ سارا میدان اونٹ، گائیں اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اپنی ماں سے پوچھنے لگا اے ماں، یہ کیا ہے؟ وہ بولی بیٹا، تو نے اور تیری ساس اور بیوی نے مجھے ستایا تھا، اور تو نے ان کا کہا مانا تھا، اور تو نے اپنی طرف سے مجھے درندوں کے حوالے کر دیا تھا، لیکن میرے خالق و مالک نے میری حفاظت فرمائی، اور ہر شے پر اسی کا حکم چلتا ہے، اور یہ سب کچھ اسی کا کرشمہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ اب تجھے چاہیے کہ خدا پر ایمان و یقین لا اور اپنی ماں کا حق پہچان۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کو اٹھا کر لے گیا، اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے اس پارسا عورت کو عطا کیا تھا، ہانک کر اپنی ماں کے اپنی بیوی اور ساس کے پاس پہنچا تو وہ سخت حیران و پریشان ہو گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس کی گستاخ بیوی بجائے توبہ استغفار کرنے کے کہنے لگی کہ خدا کی قسم، میں ہرگز نہ مانوں گی جب تک تم میری ماں کو بھی وہاں جا کر نہ چھوڑ آؤ جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے تھے، اس خیال سے کہ اس طرح میری ماں کو بھی وہی کچھ ملے گا جو اس کی ماں کو ملا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کام دوزخ کے لیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ چنانچہ وہ اس بوڑھی ساس کو بھی لے گیا اور وہیں چھوڑ آیا جہاں اپنی ماں کو چھوڑ آیا تھا۔ جب شام ہوئی تو جنگل کے درندوں نے اسے بھی آ گھیرا، اور وہی فرشتہ جو اس کی ماں کے پاس آیا تھا پھر آیا اور کہنے لگا اے بڑھیا مائی، یہ کیسی آوازیں جو تجھے چاروں طرف سنائی دے رہی ہیں؟ اس نے کہا بڑی بری اور خطرناک آوازیں ہیں، جیسا کہ یہ بھی ایک مثل مشہور ہے، چاہ کن راہ چاہے درویش، برائی کرنے والا خود برائی کا شکار ہوتا ہے، یا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ چلا گیا، اور ایک ہی درندہ آ کر اس حاسدہ اور خدا کی نافرمان عورت کو آ کر کھا گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے کہا جاؤ ذرا دیکھو میری ماں کا کیا حال ہے۔ اس عورت نے سوچا تھا کہ میری ساس کی طرح بہت سے قیمتی جانوروں کے ساتھ میری ماں بھی آ جائے گی وغیرہ۔ جب وہ جوان صبح وہاں گیا تو دیکھا کہ جو کچھ درندوں نے کھا کر چھوڑا تھا اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس کی ماں کی کچھ ہڈیاں لا کر دے دی، اور وہ نافرمان عورت غم کے مارے فوراً مر گئی۔